نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر کوئی بندہ امانت داری کرے تو اس کے لیے جنت کی خوشخبری ہے۔ سیدنا عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں حضور نے فرمایا اضمنوا لی ستا من انفسکم اضمن لکم الجنہ، تم مجھے 6 چیزوں کی گارنٹی دے دو، ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پہلی چیز، جب بات کرو سچ بولو، جب وعدہ کرو پورا کرو، جب امانت رکھی جائے اسے واپس لوٹاؤ، شرمگاہوں کی حفاظت کرو، نظروں کو نیچا رکھو اور کسی پر ظلم نہ کرو۔ مسند احمد کی روایت۔ اب اس روایت میں زندگی کے سارے آداب اور سارے اخلاقیات ہمیں بتا دی کہ آپ کے ہاتھ سے لوگ محفوظ ہوں، آپ کی زبان سے لوگ محفوظ ہوں، آپ سے لوگوں کی عزتیں محفوظ ہوں، آپ سے لوگوں کا مال محفوظ ہو، یہی تو اصل مسلمان ہے، جس کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ اصل مسلمان کون ہے۔ پچھلے جمعے میں یہ بات تفصیل کے ساتھ ذکر کی۔ اور امانت کوئی عام چیز نہیں، اس کے اوپر اگر جنت کی بشارت دی گئی ہے تو یاد رکھو امانت داری یہ انبیاء کا وصف تھا۔ انبیاء کے اندر کچھ خوبیاں کامن ہوتی، یعنی ہر نبی کے اندر وہ خوبی ہوتی ہے۔ ان میں سے ایک بڑی خوبی یہ ہے کہ ہر نبی امانت دار ہوتا ہے۔ کئی انبیاء کا ذکر قرآن مجید میں آیا، کئی کا نہیں آیا، لیکن یہ بات مکمل گارنٹی کے ساتھ ہے کہ اللہ اتنا بڑا منصب اسی کی سپرد کرتا ہے جو امانت دار ہو۔ اور یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جب بادشاہ نے انہیں کہا نا، جب بادشاہ کو خواب آیا تو اس نے کہا، خواب کی تعبیر کی یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے، جیل سے نکالا گیا اور اس بادشاہ نے کہا میرے پاس لے کے آؤ، میں کچھ خاص تحفہ دوں گا۔ تب آگے قرآن مجید میں بیان آتا ہے قال انک الیوم لدینا مکین امین، بادشاہ نے کہا کہ تو ہمارے نزدیک امانت دار بھی ہے، صاحب اقتدار بھی۔ اور یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے جب وزارت خزانہ مانگی نا اس سے، تو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی خوبی کے اندر 2 چیزوں کا ذکر کیا، فرمایا کہ میں تیری اس وزارت کی حفاظت بھی کرتا ہوں اور میں اس فیلڈ کا ماہر بھی ہوں، میں پڑھنا لکھنا جانتا بھی ہوں، انی حفیظ علیم، یعنی کسی بندے کو کسی مسند کے سپرد کرنا ہو، کسی کو کوئی سیٹ دینی ہو تو 2 خوبیاں جو بنیادی ہیں وہ یہ ہیں کہ امانت دار ہو اور اس فیلڈ کو، اس فن کو جاننے والا۔ اور پہلے نمبر پر امانت داری کا تذکرہ آیا۔ اگر جاننے میں کوئی کمی ہو تو بندہ سیکھ جاتا ہے، لیکن اگر امانت داری میں کمی ہو تو ایسا بندہ کبھی آپ کے ساتھ وفا نہیں کر سکتا۔ اور جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا قرآن مجید میں ذکر آیا کہ سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹیوں کو جب دیکھا کہ وہ اپنے جانوروں کو پانی پلانا چاہ رہی اور کنویں کے اوپر رش لگنے کی وجہ سے بیٹیوں کی باری نہیں آ رہی، باحیا لڑکیاں پیچھے ہو کے کھڑی ہو گئی ہیں، مردوں کے کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے چلنے کو ضروری نہیں سمجھتی کیونکہ نبی کی بیٹی ہیں، وہ کہتی ہیں ہم ایک بار سائڈ پہ ہو کے کھڑی ہو جاتی ہیں، رش ختم ہوگا تو ہم اپنا کام کر لیں گی۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے بڑھ کے ان کی ہیلپ کی، تب جا کے ایک بیٹی نے اپنے والد سے کہا یا ابت استاجرہ ان خیر من استاجرت القوی الامین، اے میرے والد آپ اس بندے کو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے پاس رکھ لیں، یہ امانت دار بھی ہے اور یہ طاقتور بھی ہے۔ کیا امانت رکھی تھی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ان بیٹیوں نے؟ کوئی پیسے رکھے تھے؟ امانت داری کا نتیجہ انہوں نے کہاں سے نکالا تھا کہ اس بندے کی نظر میں حیا ہے، یہ حیا کے معاملے میں امانت دار ہے، اگر حیا کے معاملے میں امانت دار ہے تو بالاولا یہ دنیا کے معاملات میں بھی امانت دار ہو۔ اور سیدنا ہود علیہ السلام کے بارے میں جب قرآن میں ذکر آیا
تو اللہ رب العزت نے یہی فرمایا ابلغکم رسالات ربی وانا لکم ناصح امین۔ ہود علیہ السلام اپنی قوم سے مخاطب ہو کے کہنے لگے میں تمہیں اللہ کا پیغام دینے آیا ہوں اور میں نصیحت کرنے والا ہوں، امانت دار۔ اور یہی خوبی نبی علیہ السلام کے اندر بھی بخوبی موجود تھی۔ جب ابو سفیان رضی اللہ عنہ کا مکالمہ ہوا ہرقل کے ساتھ، اس کے دربار میں بڑی خوبصورت روایت ہے کہ جب یہ ہجرت کر کے گئے کچھ صحابہ اور مکہ والوں نے اپنا لشکر پیچھے بھیجا اور سفیر بنا کے بھیجا حضرت ابو سفیان کو، جو اس وقت مکہ کے مشرکین کے سردار تھے، تو ہرقل نے اپنے حل میں انہیں بٹھایا، آگے ابو سفیان کو بٹھایا، پیچھے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بٹھایا اور کہنے لگا میں کچھ باتیں پوچھوں گا، میری بات کا ابو سفیان سچ سچ جواب دینا ہے۔ اور حضرت جعفر کو کہا اگر یہ جھوٹ بولے پیچھے سے اشارہ کر دینا، یہ غلط بات کر گیا۔ ابو سفیان سے مکالمہ شروع ہوا۔ ابو سفیان کہتے ہیں کہ اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا، یہ حیا نہ ہوتی کہ مجھے ملامت کیا جائے گا جھوٹ پر، تو اس کے سوالوں کے میں غلط جواب دیتا، کیونکہ اس کے سارے سوال ہی نبی علیہ السلام کی عزت کو بڑھا رہے تھے۔ اور اس نے جب سوالات شروع کیے کہ کس خاندان میں سے آئے ہیں، آپ کے پیروکار کیسے ہیں، امیر لوگ ہیں، کیا دعوت ہے، تو ان میں سے ایک سوال اس نے کیا کہ کس چیز کا حکم دیتے ہیں حضرت رسول اللہ؟ تو ابو سفیان نے کہا یأمرنا ان نعبد اللہ وحدہ لا نشرک بہ شیئا، سب سے پہلے توحید کا حکم دیتے ہیں، شرک سے منع کرتے ہیں، نماز کا حکم دیتے ہیں، صدقے کا حکم دیتے ہیں، پاک دامنی کا حکم دیتے ہیں، امانتوں کو پورا کرنے کا حکم دیتے ہیں، وعدوں کے پابند ہونے کا حکم دیتے ہیں۔ یہی علامت اللہ کے نبی کی تھی۔ اور جب حضور نے نبوت کا دعویٰ کیا، لوگوں کو دعوت دی توحید کی، تب آپ نے یہی پوچھا تھا کہ تم نے مجھے کیسا پایا ہے؟ یہ مشرکین مکہ کہتے ہم نے آپ کو صادق اور امین پایا، اور صادق الامین اتنے کہ وہ مکہ والے جو نبی علیہ السلام کو تکلیفیں دے کے مکہ سے نکال رہے ہیں، آپ کی جان کے دشمن بنے ہوئے ہیں، ان کی امانتیں آپ کے پاس ہیں۔ یہ میں ہجرت والے سال کی بات بتا رہا ہوں، کوئی نبوت سے پہلے کی بات نہیں ہے۔ ہجرت والے سال، نبوت کو 13 سال ہو گئے ہیں، مخالفتیں واضح ہو گئی ہیں، لڑائیاں جھگڑے اور ایک دوسرے پر ظلم و ستم اور قتل کے درپے ہونا، یہ ساری چیزوں کے بعد بھی جب اللہ کے نبی ہجرت کرنے لگے، اللہ کے نبی کے پاس مشرکین مکہ کی امانتیں موجود تھیں۔ اور یہ وہ مشرکین مکہ جو مسلمانوں کے مال کو بھی روک رہے ہیں، اولاد کو بھی روک رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ یہ ہمارا حق مار رہے ہیں، ہم ان کا حق ماریں، بدلہ لیں گے۔ نبی علیہ السلام کو یہ بھی خدشہ ہے کہ یہ میری جان کے دشمن ہیں، مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں، امانتیں بھی ادا کرنی ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے حضرت علی کو کہا کہ علی میں تیرے پاس اپنی امانتیں رکھ کے جا رہا ہوں، 3 دن سٹے کرنا اور ساری امانتیں مکے والوں کو واپس لوٹا کے آنا۔ اور ہماری حالت کیا ہے؟ ہم گھر چھوڑنے لگے، محلہ چھوڑنے لگے، رینٹ کا گھر ہو تو ہم کوشش یہی کرتے ہیں کہ محلے کی دکان والوں کو خبر ہی نہ ہو کہ آپ سب یہاں سے چلے گئے، بعد میں پتا چلے، بعد میں رابطے کرتے پھر دیکھی جائے گی۔ اللہ کے نبی مکہ چھوڑنے لگے ہیں، ہجرت کرنے لگے ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنی جگہ چھوڑ کے جا رہے ہیں امانتیں ادا کرنے کے لیے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، حضرت علی کو بھی چھوڑنا رسکی تھا، جان کا خطرہ تھا حضرت علی کا۔ واقعات تفصیل کے ساتھ آپ نے پڑھے سنے کہ کس طرح مشرکین مکہ آئے اور کس طرح اللہ نے حضرت علی کی حفاظت کی، لیکن امانتیں ادا کرنے میں حضور نے کوئی کمپرومائز نہیں کیا۔ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی خوبصورت روایت، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی مجھے کہتے ابو ہریرہ کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے میں گھر میں جاتا ہوں، بھوک لگی ہوتی ہے، چارپائی کے اوپر مجھے کھجور پڑی ملتی ہے، دل کرتا ہے کھا لوں، لیکن ڈر ہوتا ہے کہیں صدقے کی نہ ہو، تو میری امانت داری کا تقاضا یہ ہے کہ میں وہ نہیں کھاتا۔ یہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری جو ہمیں سکھلا کے گئے ہیں۔